إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم برادران اسلام، اللہ رب العزت کی توفیق سے، اس کے فضل و احسان سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ایک اہم ایمانی، روحانی، ملی اور قومی ایشو پر کتاب و سنت اور تاریخ کے تناظر میں کچھ بات ہوگی۔ موضوع سخن ہے مسئلہ فلسطین اور اس کا حل۔ رمضان المبارک کی 27ویں رات سے شروع ہو کر گزشتہ جمعۃ المبارک بند ہونے والی جو جنگ ہوئی، جس میں تقریباً 250 اہل فلسطین خواتین اور بچوں سمیت شہید کر دیے گئے، ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہوئے اور لاکھوں کی تعداد میں ہمارے ہم دین ہم عقیدہ بے گھر ہوئے۔ اس مسئلے کا تاریخی پس منظر کیا ہے اور اس کی اہمیت، حیثیت، سٹیٹس کیا ہے، اور بحیثیت مسلمان ہماری کیا ذمہ داری ہو سکتی ہے، اور پھر اس کا عارضی اور مستقل حل کیا ہے۔ یہ چند سوالات آج کی گفتگو کا محور و مرکز ہیں۔ فلسطین اور یہودیوں کے ساتھ جو ماضی قریب کا تنازع چل رہا ہے، اس کا آغاز 1880 عیسوی سے ہوتا ہے، جب یہودیوں کو مختلف ممالک نے دھتکار دیا۔ ہٹلر نے
ان کو عبرت کا نشانہ بنایا، اور اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت سے پہلے یہ 2 بار بڑی اچھی طرح ذلیل و رسوا ہوئے۔ سورہ اسراء میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو جب یہ لوٹے پوٹے فلسطین کی زمین میں گھسا دیے گئے اور ناجائز قبضے کی صورت میں انہوں نے وہاں اپنی بستی اور پھر آہستہ آہستہ اپنے شہر اور اپنے اہداف اور مقاصد کی روشنی میں آگے بڑھتے گئے، تو یہ نہ صرف فلسطین کے لیے، بلاد شام کے لیے، عرب ممالک کے لیے، بلکہ پوری امت کے لیے یہ درد سر بنتے گئے۔ اور قرآن و حدیث میں ان لوگوں کی جو تاریخ ہے، یعنی اہل کتاب کی بالعموم اور یہودیوں کی بالخصوص، وہ بہت ہی بھیانک ہے، اور یہ ایمانی، اخلاقی، نفسیاتی، سیاسی طور پر انتہائی ضرر رساں ثابت ہوئے ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے۔ قرآن حکیم کا تقریباً 1/4 حصہ، یعنی 8 پاروں کے قریب مختلف مقامات میں سے ان کی تاریخ پر مشتمل ہے۔ اللہ رب العزت نے یہودیوں کو ان کے زمان و مکان میں عظمت عطا فرمائی، فضیلت دی، اور فرعون کے ہاتھوں ان کی خوب پٹائی ہوتی رہی، اور یہ غلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العزت نے ان کو آزادی عطا کی اور طرح طرح کی ان کو نعمتوں سے نوازا، من سلوہ اور 12 چشمے اور فرعون سے نجات اور اس کو غرق آب کرنا، اور طرح طرح کے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے انعامات کی بارش کی، لیکن اس کے مقابلے میں یہ سرکشی اور نافرمانی دکھاتے رہے۔ یہ اسی تاریخ کا ایک حصہ اور تسلسل ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ان کی نافرمانی، سرکشی، بغاوت کی وجہ سے ان سے یہ ٹائٹل چھین لیا، اور نبوت و رسالت کا جو آخری تاج ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے خاندان بنی ہاشم نبی جینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ سجایا گیا۔ تو یہ جو لوگ ہیں، ان کا اگر آپ مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، تو اس کا انڈیکس اس طرح ملتا ہے۔ قرآن حکیم کی مختلف صورتوں میں، مختلف آیات میں، بالخصوص سورہ مائدہ 6 پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ان کے جرائم اور ان کے گناہوں کا ایک انڈیکس پیش کیا ہے، فہرست پیش کی ہے، اور محققین نے مستقل تحقیقی مقالے لکھے ہیں، کتابیں لکھی ہیں کہ قرآن حکیم میں یہود کا کردار، قرآن حکیم میں یہود کی تاریخ، اس کا لب لباب یہ ہے، یہ وہ قوم ہیں کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ ہمیشہ بغاوت کی، کفر کیا، شرک کیا، حضرات انبیاء علیہم السلام کو قتل کرتے رہے، سود کھاتے رہے، ناحق لوگوں کا مال ہیلوں بہانوں سے کھاتے رہے، اور ہمیشہ
جو ان کی نفسیاتی چیز سامنے رہی وہ ہے سازش، دجل، مکر و فریب، اہل حق اور بالخصوص مسلمانوں کے خلاف ان کی جو پلاننگ ہے وہ اس قدر خطرناک، بھیانک رہی ہے کہ تاریخ پڑھ کر انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ ان کی نفسیات کیا ہیں۔ یہ آخر صرف مسلمانوں کے دشمن نہیں، پوری نو انسانیت کے دشمن ہیں۔ یہ اس قدر متعصب ہیں دین و عقیدہ کے حوالے سے کہ ان کے دین و مذہب میں کوئی غیر یہودی داخل نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ہمارا دین اسلام دعوتی دین ہے، تبلیغی دین ہے، پوری امت کو اسلام میں شامل ہونے کی دعوت دی جاتی ہے، یہودی صرف وہی ہے جو خاندانی یہودی ہے، موروثی یہودی ہے۔ اس وقت یہودی پوری دنیا کا 1-2% حصہ ہیں، لیکن قوت، طاقت، معیشت، سیاست اور اپنی سازشوں کے ذریعے انہوں نے پوری دنیا کو اپنے جال میں پھنسایا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ حقیقت ملتی ہے کہ جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں تو یہاں 3 قبائل یہود ہیں، قینوقہ، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ اس وقت بھی بڑے سٹرونگ لوگ تھے۔ مدینے کی جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا، معیشت ان کے ہاتھ میں تھی، یہ لوگوں کو سود دیتے تھے اور تجارت پر ان کا تسلط تھا، اور کوئی پارٹی، کوئی شخص، کوئی قوم ان کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت بھی نوٹ کرتے جائیں۔ یہ جو یہودی آج کل دعویٰ کرتے ہیں کہ فلسطین ہماری زمین ہے، اسرائیل ہمارا وطن ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ مدینے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، خیبر کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد مدینے کے تھے، یہ تینوں قبائل، تو یہاں سے ہمیں نکالا گیا، تو لہٰذا ہم نے مدینے میں واپس آنا ہے، علیاذ باللہ۔ یہ گریٹر اسرائیل کا فلسفہ ہے۔ اور اس دعوے کی حقیقت کیا ہے کہ یہ لوگ اپنے ممالک سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی پشین گوئی کی روشنی میں یثرب میں آگے تھے۔ کس لیے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ ایک ایسا نبی آنے والا ہے جو آخر الزمان نبی ہوگا، اور آپ کی شان میں جو صفات تھیں ان کی سٹڈی بھی کر رکھی تھی۔ ان کا یہ مطمع نظر تھا کہ جب وہ نبی اس علاقے میں مبعوث ہوگا تو ہم سب سے پہلے اس پر ایمان لائیں گے، اور اس پر ایمان لا کر ہم پوری دنیا کی قیادت کریں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ وہ یہود قوم جن کی نسل میں ہزاروں نبی آئے، جب آخر الزمان نبی کی بعثت کا وقت آیا تو اللہ رب العزت نے اپنے حکم، حکمت اور مشیت کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت سے پیدا فرمایا۔ اس سے پہلے جو بہت سے نبی آئے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے آئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے آئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنی ہاشم، قریش، یہ سارے لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔
تو اس وقت جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ نبی تو بنی اسماعیل میں آ گیا، ہماری سیادت، چودراہٹ، قیادت ختم ہو جائے گی، تو انہوں نے حسد، بغض اور عناد کا مظاہرہ یوں کیا کہ آپ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آج کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہودیوں کو اسلام اور نبی اسلام کے بارے معلومات نہیں ہیں۔ یہ بات کسی حد تک درست ہے لیکن عموماً غلط ہے۔ جو یہودی اہل علم ہیں، اسکالرز ہیں، ان کی تاریخ یہ رہی ہے کہ وہ اسلام، نبی اسلام اور قرآن حکیم کو اس طرح جانتے تھے، پہچانتے تھے جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو بھی جانتے ہیں۔ قرآن حکیم نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ ان کو پتہ تھا، ان کی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کی علامات موجود تھیں، لیکن حسدا من عند انفسہم، حسد، بغض، عناد کی وجہ سے کہ یہ نبی عربوں میں کیوں آیا، اسے تو ہماری لڑی میں آنا چاہیے تھا۔ تو وہی حسد کا تسلسل آج تک جاری ہے۔ مختلف ادوار میں، یعنی 1880 کے بعد مختلف ادوار آئے ہیں، نشیب و فراز آئے ہیں اس قوم پر، اور 1947-48 کے واقعات کی روشنی میں ان لوگوں کو یہاں رہنے کا حق دیا گیا مجبوراً۔ اقوام متحدہ جو اس وقت نئی نئی بنی تھی، جس طرح آج اقوام متحدہ اور عالمی استعماری طاقتیں یہودیوں کو سپورٹ کر رہی ہیں، ان کی پشت پناہی کر رہی ہیں، اس وقت بھی انہوں نے ظلم و زیادتی کرتے ہوئے ناجائز طور پر اسرائیل کو فلسطین میں قائم کرنے کی شروعات کی، اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ یہودی، ان کو یہودی کہنا چاہیے، کیونکہ اسرائیلی، بعض اہل علم نے کہا، لکھا کہ ان کو اسرائیل یا اسرائیل نام کہہ کر لان تان نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ماجد ہیں، حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، اور ان کا لقب یہ مس یوز کر رہے ہیں۔ تو یہ جو یہودی ہیں، انہوں نے فلسطین پر بالعموم اور بیت المقدس پر بالخصوص قبضہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی اور کر رہے ہیں، اور ان کے خطرناک عزائم میں سے یہ ہے کہ جو مسجد اقصیٰ ہے اس کو ڈیمالش کر دیا جائے، ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی جائے۔ یہ ان کے آج سے صدیوں پرانے منصوبے ہیں۔ یہ لوگ پلاننگ میں، تخطیط میں بڑے آرگنائزڈ ہیں، منظم ہیں، مرتب ہیں۔ مسلمان ان کی سوچ اور سیاست سے بعد میں جا کر باخبر ہوتے ہیں۔ تو ان کی یہ سوچ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو فلسطین کا صرف پہلے 4%، پھر 6%، پھر کچھ اور بڑھا کر حصہ دیا گیا، لیکن اب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مکمل اس پہ تسلط ہو۔ اگلی بات، جو اسرائیل ریاست ہے، کیا ہم اسے تسلیم کریں؟ اور جو تنازع چل رہا ہے اس کا حل کیا ہے؟ اس کے دو بنیادی حل ہیں۔ ایک ہے عالمی سطح کا، بین الاقوامی اداروں کی سیاست کی روشنی میں، اور ایک حل ہے اپنے دین اسلام کی روشنی میں، امت اسلام کے حوالے سے۔ بین الاقوامی سطح پر یہ حل پیش کیا جا رہا ہے جسے عام زبان میں دو ریاستی حل کہا جاتا ہے۔
دو ریاستی حل کا کیا معنی؟ کہ اسرائیل کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں اور فلسطین کو بھی تسلیم کیا جائے۔ اس پہ بڑی ڈبیٹ ہوئی، بڑی ڈسکشن ہوئی، اور جو اس وقت عالم انسانیت کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں انہوں نے یہ حل پیش کیا، جسے ہم اقوام متحدہ کی قرارداد بھی کہتے ہیں۔ لیکن اس حل پر بھی یہودی لوگ نہیں آ رہے۔ وہ چاہ رہے ہیں ہم فلسطین کو مسلمانوں سے آزاد کرائیں، اس سے فارغ کریں، اور یہ جو یک ریاستی حل ہے یہ ایک مجبوری اور ایک مقہوریت کی علامت ہے۔ آپ ایسے سمجھیں، کسی گھر میں، کسی دکان میں کوئی بدمعاش آ جاتا ہے بائی فورس، تو کیا گھر والا، زمین والا یہ کہے گا کہ میں اس کا حق تسلیم کرتا ہوں؟ حق تسلیم کرنا الگ بات ہے اور قبضہ ہونا الگ بات ہے۔ اگر مظلوم یہ تسلیم کر لے کہ ٹھیک ہے میں اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں، تو پھر اس ظالم کو رہنے کا ایک جواز مل جاتا ہے بظاہر، حقیقتاً تب بھی وہ عمل حرام کا ہے۔ تو مسلمان اپنے عقیدے اور اپنے دین کی روشنی میں ان کا حق تسلیم نہیں کر سکتے قیامت تک۔ بھلے اسلامی ممالک، اسلامی حکمران ان کو تسلیم کریں، ان کے ساتھ سفارتی تعلقات بنائیں، تجارتی تعلقات بنائیں، یہ ان کی ایک سیاسی مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا دین، ہمارا عقیدہ، ہماری تاریخ ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم قیامت تک اس حق کو تسلیم نہیں کر سکتے، وہ ناجائز ہے۔ پاکستان کی لیڈرشپ اور امت اسلام کی لیڈرشپ، جن کے دل و دماغ میں فلسطین، بیت المقدس، مسجد اقصیٰ کی اہمیت موجود تھی، ان کے بیانات آج بھی اس بات پر گواہ ہیں کہ انہوں نے اسے تسلیم نہیں کیا، بلکہ اس کے خلاف انہوں نے ہر ممکن کوشش کی ہے۔ اس ملک کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح، ان کا یہ موقف تھا کہ یہ ناجائز بچہ ہے، ہم اسے حلال نہیں کہہ سکتے، اسے ہم تسلیم نہیں کر سکتے۔ اور 1974 میں جو اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی، بادشاہی مسجد کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ اس وقت شاہ فیصل موجود تھے۔ یہ وہ شاہ فیصل جس نے کہا تھا کہ میں اپنے خیمے میں واپس چلا جاؤں گا، اونٹوں کو چروانے پہ ہم خوش ہیں، ہم کھجور پہ گزارا کر لیں گے۔ امریکہ نے دھمکی دی تھی کہ اگر تم فلسطین کے بارے میں ساتھ نہیں دو گے تو تم پر پابندیاں لگ جائیں گی۔ میں تیل کی بندش کا آرڈر کر دوں گا۔ پھر انہوں نے اور دھمکیاں دیں۔ امریکہ کا وزیر آیا تو شاہ فیصل نے اس کی دعوت خیمے میں صحرا میں جا کر کی، اور اس کو عملاً یہ میسج دیا کہ تم ہمارے خلاف کچھ بھی کر لو، ہم اونٹوں کے چرواہے ہیں، ہم صحرا میں رہ لیں گے، کھجوروں پہ گزارا کر لیں گے، اونٹنیوں کا دودھ پی لیں گے، لیکن ہم فلسطین سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ آج اس قسم کی حمیت کی ضرورت ہے۔ اور 1974 کی اسلامی سربراہی کانفرنس میں اس وقت کے پاکستان کے وزیر اعظم نے شاہ فیصل کو مخاطب ہو کے کہا تھا کہ عرب اسرائیل کو تسلیم کریں نہ کریں، پاکستانی کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اور آج بھی یہ خوش آئند بات ہے، ہمارے لیے حوصلہ افزا
پاکستان کا یہ موقف ہے، اس وقت پوری دنیا میں سب سے سٹرونگ سٹینڈ جو لیا ہے وہ پاکستان نے لیا ہے۔ پاکستان نے نہ اسے تسلیم کیا ہے آج تک، کل کی بات اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ دن نہ دکھائے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے۔ پاکستان نے نہ اس کو تسلیم کیا ہے، نہ اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے ہیں، نہ تجارتی تعلقات قائم کیے ہیں، بلکہ جزوی جنگیں ہوئی ہیں۔ پاکستان نے ان کے جہازوں کو گرایا ہے، اور پاکستان کے جو عساکر ہیں اس حوالے سے ان کا ایک روشن کردار رہا ہے۔ اور آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان پوری امت کو لیڈ کرے۔ پاکستان کے پاس افرادی قوت ہے، اسلحہ ہے، لیڈرشپ ہے۔ اللہ رب العزت نے پاکستان کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، تو پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ اسرائیل کے بارے، فلسطین کے بارے ایسا موقف اختیار کرے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ فلسطین صرف عربوں کا مسئلہ نہیں ہے، صرف شام فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے، صرف جزیرہ عرب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری امت اسلام کا مسئلہ ہے۔ یہ ہمارا دین ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ مختلف آیات ہیں، مختلف احادیث ہیں جو ہمیں بتلاتی ہیں کہ مسجد اقصیٰ اور اس کے ارد گرد کا علاقہ یہ ہماری اسلامی روشن تاریخ سے جڑا ہوا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرات انبیاء علیہم السلام پیدا ہوتے رہے، مبعوث ہوتے رہے، اور انہوں نے اس طرف ہجرتیں کیں، اور اس زمین میں بڑے بڑے معجزے ہوئے۔ اور تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف جو سفر کروایا ہے، سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اس کا ذکر ہے۔ اس میں سب سے بڑی یہ دلیل ہے کہ مسجد اقصیٰ اب اس کی تولیت، اس کی قیادت امت کے اسلام کے ہاتھ میں آئے گی۔ جس طرح یہ امت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل کردہ قرآن حکیم کی جانشین ہے، وارث ہے، حرمین شریفین کی وارث ہے، اسی طرح یہ امت مسجد اقصیٰ کی وارث ہے، اس کی متولی یہ حقیقتاً یہ امت ہے۔ تو مسلمان ان کا بیت المقدس کے ساتھ رشتہ صرف سیاسی نہیں ہے، نمائشی نہیں ہے، حقیقتاً ہمارا عقیدہ اور ہمارا دین ہے۔ اور بعض اسلامی ممالک جو بظاہر ان کے خلاف بیانات دیتے ہیں، لیکن حقیقتاً ان کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھاتے ہیں، ان کے تعلقات قائم کرتے ہیں، یہ بھی محل غور ہے۔ اگر آج صرف ترکی جو اسلامی ممالک میں ایک اہم ملک ہے، اگر وہ حقیقی حمیت غیرت کا ثبوت دے، صرف ترکی تجارتی تعلقات کو ختم کر دے، تو یہ یہودی اپنی موت آ مر جائیں گے۔ کیوں؟ فلسطین گھرا ہوا ہے، لبنان، سیریا، جارڈن، اور اس کی سرحدیں صرف ان ممالک کے ساتھ ہیں۔ اس کی جو تجارت ہو رہی ہے، ٹریڈنگ ہو رہی ہے، یہ ترکی کے راستے سے ہو رہی ہے۔ ترکی کو چاہیے اگر وہ حقیقتاً قوم کو لیڈ کرنا چاہتا ہے، اپنے تجارتی تعلقات کو ختم کرے، اور اسی طرح اس کے بعد ساری امت، یہ اس مسئلے کا حل ہے، ساری امت جہاد کا اعلان کرنے سے پہلے کم از کم ان کا سوشل بائیکاٹ کرے، تجارتی بائیکاٹ کرے۔ ہر مسلمان کے گھر وہ مصنوعات ہیں،
کہ جس کا فائدہ، جس کا پروفٹ یہودیوں کو پہنچ رہا ہے، ان مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ کم از کم یہ ہمارے ایمان کا معیار ہونا چاہیے، اور اس کا جو ایک پائیدار مستقل حل یہی ہے کہ صرف 10-12 ہزار فوج ہمارے عساکر اسلام ان کو ایک سٹرونگ میسج دیں، اگر تم نے فلسطینیوں پر ظلم ختم نہیں کیا، اگر تم نے مسجد اقصیٰ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو پھر ہم اٹیک کر دیں گے۔ صرف ایک دھمکی دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن بقول شاعر، میں اگر سوختہ سما ہوں یہ تو روزے سیاہ، خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ اس وقت جو اسرائیل ہمیں ایک مضبوط ملک کی صورت میں نظر آ رہا ہے، اسے مضبوط کرنے میں ہم مسلمانوں کا کردار ہے۔ تو مسلمانوں کو بحیثیت ملت اسلام اپنی پالیسیوں پہ غور و فکر کرنا ہوگا، انہیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے فلسطینی مسلمانوں کا ساتھ کیسے دینا ہے۔ اور ایک بہت بڑا مغالطہ یہ دیا جا رہا ہے کہ فلسطین مسجد اقصیٰ کا مسئلہ عربی مسئلہ ہے، یہ علاقائی مسئلہ ہے۔ غلط بات ہے، یہ پوری امت کا مسئلہ ہے، اور جہاں جہاں بھی مسلمان بستا ہے، جو مسلمان قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم ہے، اس کے ایمان، اس کے عقیدے کا یہ تقاضا ہے کہ وہ فلسطینیوں کو سپورٹ کرے، اس ایشو میں دامے درہمیں سخنے قدمیں ان کی مدد کرے، سیاسی طور پر، اخلاقی طور پر، ہر طرح سے اسرائیل جو فلسطین کے ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کو سٹینڈ کیا جائے، ان کی مدد کی جائے۔ یہ وہ زمین ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر تمام نبیوں کی قیادت، سیادت کا تاج سجایا گیا تھا۔ یہ نقطہ ذرا سمجھیں۔ جو واقعہ معراج ہے، جس کا آغاز مسجد حرام سے ہوتا ہے، مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، پھر مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں کی سیر ہوئی، تو کیا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مسجد حرام سے نہیں لے جا سکتے تھے؟ لے جا سکتے تھے، لیکن قوم کو، پوری انسانیت کو بتانا تھا کہ اب یہ دینی قیادت، اب اس کا والی وارث یہ نبی ہے اور یہ اس کی امت ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام نبیوں کی امامت کی ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام نبیوں نے آپ کی قیادت اور سیادت کو تسلیم کیا ہے۔ برادران اسلام، خلاصہ گفتگو یہ ہے، یہ موضوع بہت طویل ہے، مستقل کتابیں ہیں اس پر لکھی ہوئی۔ ایک انڈیکس آپ کے سامنے رکھا ہے۔ فلسطین ہمارا ایمان ہے، مسجد اقصیٰ ہمارا دین ہے، اور فلسطینی بھائیوں مسلمانوں کے ساتھ مدد کرنا ہمارا دینی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ یہ مسلمان اسے اپنا مسئلہ سمجھے۔ حرمین شریفین کے بعد جو دنیا میں سب سے مقدس محترم زمین ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف 3 جگہوں کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنے کی اجازت ہے: مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ اور بعض روایات میں مسجد اقصیٰ میں ادا کی گئی نماز 500 نمازوں کے برابر ہے، اور بعض روایات میں 250 ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، عظمت ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ رب العزت پوری امت کو، حکمرانوں کو، عوام کو، سیاسی لیڈرشپ کو یہ توفیق دے کہ وہ فلسطین کے مسئلے کو اپنے عقیدے کی روشنی میں سمجھیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھیں۔ اللہ تعالی ہمارے عساکر اسلام کو یہ ہمت، جرت اور توانائی دے کہ وہ دشمن کو بتلا سکیں کہ امت کے فرزند آج بھی زندہ ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیشہ ہم پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ جہاں امت
من حیث الامت من حیث الحکمران گناہ سستی کا ارتکاب کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور امت کو صحیح معنوں میں ایسے مسلمان بنائے کہ جسے دیکھ کر دوسرے قوم بھی یہ پکار اٹھیں کہ واقعتاً یہ امت اسلام ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ امت میں اتحاد ہو، اتفاق ہو، اور امت صرف اگر آج کے دور میں فلسطین کے ایشو پر حل متحد ہو جائے اور متفق ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ تاریخ کا ایک روشن باب ہوگا۔ اور اسی سٹیج سے میں اپنی پاکستانی سیاسی لیڈرشپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا تاریخ میں نام رقم کروائیں، لوگ آپ کو اچھے ناموں سے یاد کریں، تو یہ ایک بہترین ذریعہ ہے، ایک بہترین موقف ہے۔ اسرائیل کے حوالے امت کی قیادت کیجئے اور یاد رکھیں یہ اختیار، یہ اقتدار آنے جانے والی چیز ہے۔ اور پاکستان کے حکمرانوں کی تاریخ تو ایسے ہے، کوئی 3 سال کے لیے، کوئی 4 سال کے لیے، کوئی 5 سال کے لیے، 5 سال کے لیے کسی کو نصیب ہوتے ہیں۔ تو اس وقت کو، اس مہلت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اگر آپ اللہ کے ہاں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، امت کے ہاں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، تو فلسطین کو اپنا مسئلہ سمجھتے ہوئے اس کے حل کے لیے ہر ممکن وسائل کو استعمال کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔